اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 45 میں بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ خیانت کر جاتے ہیں، اللہ رسول کے نام پر ملاوٹ کر جاتے ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ نہیں تو واقعی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ رسول کے نام پر بھی کوئی مارکیٹنگ ہوتی ہوگی اور کوئی نیٹ ورک چلتے ہوں گے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ غلط انٹرپریٹنگ کرے اور لوگوں کو حق راستے سے اور نمازوں سے اور رکوائے اور فتوے پاس کرے، مسلک پرستی، فرقہ پرستی کرے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایسا کوئی کر سکتا ہوگا اللہ کے نام پر، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں الرٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی پر ریلائی مت کرنا، جبکہ مارکیٹ کی پروڈکٹ پر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ ہم جا کر اس کو چیک تو نہیں کرتے ہیں، جو بھی مارکیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے ہمیں اس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی چیز پر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بار بار یہ درس دے رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں ہوتا، خود کی سیلف سٹڈی ہوتی ہے، خود کی آبزرویشن ہوتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تم کو اللہ سے دور کر دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں بھی کہ جنہیں کتاب ملی ہے وہی چاہتے ہیں کہ انسان بھٹک جائے۔ یعنی دیکھ لیجئے کہ جنہیں کتاب کا حصہ ملا وہ کسی صورت بھی گمراہی خریدتے ہیں اپنے مفاد میں، اور ان کو کئی لوگ جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان تدلوا سبیل، یہ کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے، کسی بھی طرح اللہ کے معاملے میں کوتاہی کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من الذین ہادو، جو آج کا ہمارا سبق ہے، کہ من الذین ہادو، اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، خاص اللہ تعالیٰ نے دیکھے نام بھی لے لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس زیادہ تر جو جھوٹی حدیثوں کا ذخیرہ ہے یہ ایکچولی پرانی کتابوں کا ملبہ ہے۔ یہ ان یہودیوں کی، پچھلے لوگوں کی حدیثوں کی کتاب، اس کو ہم نے خود بنائی، یعنی ہم نے ان کی کتاب سے لیا، اور ہم نے بھی اللہ رسول کے نام سے ان کی ہی، ویسے ہی ہمیں تو چیٹنگ کرنے کی عادت ہے، ویسے ہی جب وہ کوئی کام کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو حدیثوں کے بھی معاملے میں جو میری آبزرویشن ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہی ساری جھوٹی باتیں جو انہوں نے اپنے انبیاء کرام پہ کیں، اور جو ان کے کانسیپٹ تھے، نظر لگنا اور کس طرح شفاعت ہو جاتی ہے اور کس طرح کا جو بھی دوسری تیسری باتیں ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، مواقع، واقع، جہاں وہ واقع ہوا، جس انداز سے وہ واقع ہوا، تو اب اس کو بھی آپ نے متشابہ کی لسٹ میں ڈالنا ہے، کیونکہ اصل میں کوئی کلام کو ہٹا نہیں سکتا اس کی جگہ سے۔ ویژولی جیسے آپ کے والدین کو کوئی بدل کر دوسرے والدین لے آئے، تو ایسا تو ہے نہیں آپ بھلکڑ ہو جائیں، آپ کے بچے اسکول جائیں تو کوئی اور ہوں، آئیں تو کوئی اور ہوں بچے، اور آپ ان کو اپنا بچہ بھی بنا کے رکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدلی نہیں جاتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کے معاملے میں بھی یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور تمام انبیاء کرام اپنی پچھلے صحیفوں کو تصدیق کرایا کرتے تھے، ٹیلی کرواتے تھے، اس کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی کہ آج بھی آپ کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے اسکالرز پچھلی کتابوں سے ثبوت دیتے ہوئے اس قرآن کی تصدیق کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو ایک ہی ماننا ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، بے حیائی کسی دین میں جائز نہیں ہے، بے پردگی کسی دین میں جائز نہیں ہے، نشہ کرنا کسی دین میں جائز نہیں ہے، شراب پینا کسی دین میں جائز نہیں ہے، بغیر نکاح کے ایگریمنٹ کے عورتوں کے ساتھ باڈی ریلیشن کرنا کسی دین میں جائز نہیں ہے، ہر دین میں سود کا ایک شکل ہے، حرام خوری کی ایک شکل ہے، بدتمیزی اپنی جگہ پر بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ تو چیزیں جو وحی کی ہیں وہ ہٹ نہیں سکتی،
تو اس کو میں متشابہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ ایسا علم دیا کہ جی جیسے ہمارے یہاں رہا ہے فلاں صورت مکی ہے تو فلاں مدنی ہے تو اس کا شان نزول یوں ہے، تو یہ اس سچویشن میں نازل ہوئی، تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اس کو ایک خاص ڈائمنشن میں ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں کس نے یہ سب بتایا؟ اللہ کے رسول کے تو وابستگی سے، اللہ کے رسول کے واسطے تو یعنی ان سے لنک کرتا ہوا تو آپ کو کوئی قصہ ہی نہیں ملا ہے۔ میں بڑے کانفیڈنٹلی آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں اور ٹھوس مطلب آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پر اللہ کے رسول نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہار کھم گیا تھا تو آیت نازل ہوئی، اور جی فلاں ہو گیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کہاں اللہ کے رسول کی لکھی ہوئی کوئی ایک بات آپ کے پاس موجود ہے قرآن کے علاوہ؟ ایک، میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں، اللہ کے رسول سے ایک بات لکھی ہوئی کوئی ثابت ہے؟ ابو ہریرہ کا جو آپ لوگ نام استعمال کرتے ہیں، ان کے نام سے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں اللہ کے رسول سے اجازت لے کر کیا ایک بات کوئی ثابت ہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ ہاں جی انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ یہ میری باتیں بھی اشاعت کر دو؟ اور کیا جب کسی کے نام سے بات ہو تو کیا اس سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ بھی ایتھیکلی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے سارے کام تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے ایکسپرٹ تھے، ہماری طرح تفسیریں لکھنے کے ایکسپرٹ تھے، اور وہ بھی جھوٹی تفسیریں۔ آپ بڑی بڑی نام نہاد مسلمانوں میں تفسیریں جو پائی جاتی ہیں وہ 80% پوری کے پوری 80% 90% آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس طرح سے جو زوال ہوا ہے اگر، تو وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے، جھوٹی کتابیں لکھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ عادت آئی کہاں سے ہے؟ یہ انہی پچھلی اہل کتاب والی حرکتیں، ان کی طرف سے ہمیں بھی ہم نے ان سے یہ ورثہ لے لیا کہ یہ بھی ماسٹر مائنڈ تھے قصص الانبیاء لکھنے کے۔ یہ یہودی ماسٹر مائنڈ تھے قصص الانبیاء لکھنے کے، جھوٹی باتیں اور قصے کہانیاں لکھنے کے۔ یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے بھی ہسٹری میں اتنا نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ آپ کو آیت نمبر 46 بتا رہی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے چیمپئن تھے کہ وہ تحریف کرتے تھے، یعنی بات کی سمجھ کو بدل دیتے تھے اس کی جگہ سے کہ وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ، بے شرم تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ منہ سے کہتے تھے، بے شرم میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کہتے تھے سمینا وعصینا۔ ان کو آپ بے شرم ہی کہیں گے نا اگر آپ اور میں بھی یہ حرکت کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے لیکن مجھے مت روکو، ہاں مجھے پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے میں نے قضا کر لینی ہے، ہاں مجھے پتہ ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے ابھی میں نے نہیں سوچا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں جو کما رہا ہوں حرام ہے لیکن میرے بیچ میں نہیں بولو، تو پھر ہم اس کو بے شرم ہی کہیں گے نا، اور کیا بول سکتے ہیں؟ سمینا وعصینا۔ یہ یہودی تھے جن کو روکا بھی جاتا تھا کہ غلط انٹرپریٹنگ، غلط باتیں اللہ کے رسولوں سے منسوب مت کرو۔ یہ کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم تو اسی طرح نافرمانی کریں گے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے یہ وحی کی مطابق چلا نہیں جاتا ہے، ہم سنا ہے ہم نے اور ہم نافرمانی کریں گے، ہم سے نہیں ہوتا۔ واسمع، اور کہتے تھے کہ سنو غیر مسمع، اور نہ سنا جائے، تم کو بس ہماری سننی ہے، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ یہی چیز آج بھی پولیٹکس میں ہو رہی ہے، بالکل ڈیفینٹ ایگزیکٹلی یہی چیز ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ آج کا مسلمان بھی اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اللہ نے تو مومنوں میں طاقت دی تھی، روب دیا تھا، جب مسلمان ہی جھوٹا ہو چکا ہے، بے شرم ہم ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر جھوٹ منہ کھول کھول کے بولتے رہتے ہیں، تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ان سے لڑیں یا ان سے بھڑیں
یا ان کو اپنا روب دکھائیں. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہماری سنو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. اور نمبر 3، یہ 3 باتیں دیکھیں آپ کو آج کہی گئیں کہ ایک تو بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے. نمبر 2، جیسے نہیں کہتے ہاں ہم قرض دیں گے، جب قرض دیتے ہیں تو اس قدر شرطیں لگاتے ہیں، تو جو بھی بات کرتے ہیں تو قرض تو دے رہے ہیں لیکن اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، یعنی کتنی ڈیمانڈ ہم پر ڈالتے ہوئے قرض دیتے ہیں. اور ہم بھی غریب فقیر ہیں، ہم نے اپنے لیے کبھی کچھ جوڑ کے رکھا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم ان پر کچھ آنکھیں دکھائیں. تو غور سے دیکھیے گا کہ ایک تو انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اس کی انٹرپریٹنگ بدلنے کی کوشش کی. تو انشاءاللہ ہم نے بھی عربک سے قرآن کو سمجھنا ہے کہ یہاں تو تم انشاءاللہ فیل ہو جاؤ گے، یہاں تو تم قرآن کو اس کی جگہ سے ہٹا نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہم بھی بیسک عربک سیکھیں گے اور ہم بھی تمہیں اس کی جگہ سے ہٹانے نہیں دیں گے. کیونکہ اب یہ ذمہ داری آج کل کے جدید دور کے علماؤں نے لی ہوئی ہے کہ بات کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پڑھانا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کچھ عجیب سی بنا دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا، ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. نمبر 3، انہوں نے کہا ہماری سنی جائے گی، تمہاری نہیں سنی جائے گی. اور نمبر 4، راعنا کہتے تھے، جو کہ اللہ کے رسول کے لیے راعنا کہہ کر ان کو مخاطب کرنا منع تھا. راعنا ایک ایسا ورڈ تھا جو کسی کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن، ہم کہتے ہیں او سوری. ہم کو جب کسی کی بات سننی ہوتی ہے دوبارہ کہ ہم نے آپ کی بات کو نہیں اڈاپٹ کیا، مطلب میں نے آپ کی بات کو نہیں سمجھا، تو یہ ہمارا جو ایک انداز ہوتا ہے کہ جی معافی چاہتا ہوں، دوبارہ بتائیں گے، جی میں نے نہیں سنا، جی میں نے نہیں سمجھا، اس کو راعنا کہتے ہیں. اب قرآن بتاتا ہے کہ راعنا کا ترجمہ کیا ہے. تو دیکھیں راعنا کا ترجمہ قرآن ہی بتائے گا، جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ کہتے تھے راعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، مروڑتے تھے اپنی زبانوں کو، طعناً فی الدین، اور تانا دیتے تھے دین کی زبان میں. یعنی ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے سملر ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک لحاظ سے اگر تھوڑا ڈیفرنٹ وے میں کہو تو وہ ایک گالی بنتی ہے یا ایک مذاق اڑانے والا الفاظ بنتا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے پاس بہت سارے ورڈز ہوں گے کہ وہ ہوں گے بڑے رسپیکٹ فل، لیکن جب اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں بولو تو وہ ایک طانے کا لفظ، ایک مذاقیہ لفظ، ایک گالی کا لفظ بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو راعنا کا پوائنٹ ہے یہ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی مل رہا ہے. راعنا کے الفاظ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی ملیں گے کہ لوگوں کو منع کیا گیا کہ اب تم اگر اللہ کے رسول کو مخاطب کرو گے تو چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے کوئی صحابی ہو اور چاہے کوئی منافق ہو، اب محفل میں راعنا لفظ یوز نہیں ہوگا. یہ اللہ کی کتاب سے حکم آیا اور باقاعدہ یہ اپلائی ہوا، اللہ کے رسول کو آرڈر ہوا کہ تمام لوگوں کو بتا دیجئے کہ اب راعنا کا الفاظ کوئی استعمال نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بات کھول دی، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بات کھول دی اور کہا کہ یہ تم چھیڑ نکالتے ہو میرے نبی کی، میرے نبی کو چھیڑتے ہو، تو آج کے بعد اس الفاظ کو کوئی ادا نہیں کرے گا. اور بات کو غور سے سنا کرو کہ تمہیں بار بار ایکسکیوز می اور ایکسکیوز می کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خاموشی سے بات کو غور سے سنا کرو. تو یہ پوائنٹ بھی آج ہمارے پاس آ گیا، دوبارہ اگین ریپیٹ ہوا. اور یہ راعنا بھی کہتے تھے، مروڑتے تھے اپنی زبانوں کو، تانے کا ایک ورڈ نکالتے تھے دین میں. اس پر اب اللہ تعالیٰ یہ 4 پوائنٹ کو ایک ایکول کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ
اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک یہ لوگ کہتے سمینا و اطعنا، تو اب یہ بات تو مجھ کو اور آپ کو بھی سمجھنی ہے، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہودیوں کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کرنے والے جو یہ سب کام کر رہے ہیں، اگر یہ کہتے کہ ہم نے جو وحی میں سنا ہم اس وحی کی اطاعت کریں گے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، تو کیا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی یہ آیت؟ کیا یہ باتیں میں اور آپ بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے لیے بھی پروڈکٹیو ہے؟ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بے شک یہ خیانت کرنے والے لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہاں جو ہم اللہ کی کتاب میں سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ، اور غور سے سنیے اور سنیے، وَاسْمَعْ یا رائنا کی جگہ اگر یہ کہہ دیتے کہ اس میں کہ پلیز سنیے، وَانظُرْنَا، پلیز نظر ڈالیے ہم پر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ بہتر ہوتا اگر یہ زبانیں مروڑ کر اللہ کے نبی کے آگے بدتمیزیاں نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادب و آداب بھی کس قدر اللہ کے نبی کے لیے قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایک ملتا ہے جب ہم بھی بچپنے میں نادانی میں کسی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے یا کسی ٹیچر کے لیے غلط بات کرتے تھے یا ہمارے ایڈمنسٹریٹر کے لیے کوئی نام رکھ لیتے تھے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور خیر یہ تو نبی تھے۔ اور یہاں پر آپ کو اگر کوئی جنرل نالج کا کویسچن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان بتائیے کوئی قرآن سے، تو اس میں آپ ون آف دس پوائنٹ بیان کر سکتے ہیں، یعنی اتنے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول کی تعریف میں کہ قرآن نے ان کے لیے جگہ جگہ کیا کیا ارشاد کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بڑا برا لگتا تھا جب لوگ رائے نہ کہتے تھے، تو اللہ نے یہ قانون پاس کیا کہ جی اب کوئی رائے نہ نہیں کہے گا، چاہے صدیق اکبر ہوں چاہے عمر فاروق ہوں، کوئی بھی رائے نہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس سے منافقوں کو ایک ڈھیل مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کہا کہ نہیں جی اب سب کو کہنا ہے کہ اس میں اور وانظرنا، نظر ڈالیے ہم پر یا سنیے ہمیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول کو قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کہنے کا حکم نہیں تھا، حدیث جو سورہ حاقہ میں بھی بیان ہوتا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے ان قولوں کے علاوہ کوئی اور قول کہے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی شہرک کاٹ دیں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں حدیث کو دین ماننے کا حکم ہے؟ جیسے انہیں منع تھا رائے نہ کہنا، نہیں ہے، اسی طرح ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نبی اس سے زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، نبی کے نام سے کوئی چیزیں ایجاد مت کرو، نبی کے نام سے دین کو بڑھاؤ مت یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کو اس کی جگہ سے جو وہ جس طرح سے اللہ بتا رہے ہیں اس سے ہٹ کر فضول باتیں، جو ہم غلط باتیں اللہ کے نبی پر لاتے ہیں، تو آپ خود دیکھیے گا کہ ہمارے لیے بھی کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر انسان اللہ کے کہنے کے مطابق سمعنا و اطعنا کر دے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ کے ایمان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں کہ سمعنا و اطعنا میں سمعنا کیا ہے؟ کیا ہے سمعنا؟ یہ میرے سوال کا جواب دیجئے گا۔ یہ سمعنا ہے سنا ہم نے، یعنی وحی کو سنا ہم نے۔ اطعنا کیا ہے؟ ہاں ہم وحی کی اطاعت کریں گے۔ آپ کو کوئی صحاح ستہ کے لیے سمعنا و اطعنا نہیں آیا ہے، کوئی شیعوں کی 4 کتابوں کے لیے سمعنا و اطعنا نہیں آیا ہے، آپ کو قرآن کے لیے آیا ہے کہ سمعنا، ہاں اللہ سنا ہم نے قرآن، اطعنا، ہاں اللہ ہم اطاعت کریں گے، وغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دیجئے گا۔ تو یہ بخشش ہم پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اگر ہم قرآن تک محدود رہیں گے تب۔ یہ خود ایمان سے یہ باتیں سب سمجھیے گا۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سمینا و اطاعنا کر لیتے اور تمیز کی زبان استعمال کرتے اللہ کے رسول کے لیے، لکان خیر لہم، ان کے لیے ہی بہتر ہوتا، جبکہ تمیز کی زبان ہمارے لیے بھی ہے کہ حدیث سے ہمیں کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جب کنفرم ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث بھی آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی، ان کی اجازت سے ایک حدیث بھی ان کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ہے، تو اتنا بڑا جرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو قرآن کافی نہیں ہے بتانے کے لیے؟ کیا آپ کے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ یا تو آپ کہہ دیں نہیں ہے، منہ کھول کے بول دیں، جیسے ہم منہ کھول کے بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ بھی پھر بول دیں۔ تو اس لیے غور سے دیکھیے گا، اس پر آگے اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے کہا کہ اگر سمینا و اطعنا قرآن تک کر لیتے اور بات کو سمجھ لیتے، ولیکن، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اب کیا ہوا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں ایمان لاتے مگر اس بات پر بہت کم لوگ ہی ایمان لا کر اور اپنے عمل کو اس کے مطابق بناتے ہیں۔ تو اب آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی ہم نے سمینا و اطعنا کیا ہے؟ چلے ہم نے سمینا تو کر لیا، چلے ہم نے سن تو لیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ اطعنا، اور اطعنا کے لیے آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کانفیڈنس نہیں ہے نا تو آپ چھوٹی چیز بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا جی، اس کے آگے آپ بات دیکھیے، اور اگر کانٹیکس آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی کس قدر تاکید کی، اور نماز کے بعد یہودیوں کی خیانت کی طرف اشارہ کیا کہ ان یہودیوں نے بہت سے معاملات میں بہت خیانتیں کی ہیں، بات کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی آپ نے بہت غور سے بار بار دیکھنا ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 47 پر، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ، بیما نزلنا، دیکھ لیا آپ نے، بار بار اللہ تعالیٰ سمینا و اطعنا کو اور ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ سمینا کیا ہوگا قرآن، کہ ہاں اللہ ہم نے وحی کو سنا، اطعنا کیا ہوگا، ہاں اللہ ہم وحی کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفسیر القرآن بالقرآن میں دوبارہ کلیئر کر دیا کہ اے اوت الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، مان لو، ایمان لاؤ، بیما نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، جو مصدق ہے، یعنی کوئی اللہ کے نبی ون مین شو نہیں کر رہے ہیں، نئی کتاب نہیں لائے ہیں، نئی بات نہیں کر رہے ہیں، مصدق ہے یہ بھی کتاب، یہ قرآن مصدق ہے، پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، لیما معکم، جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن ابھی تک صحیح و سالم ہے، اور ان کے پاس جو کتابیں وہ آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ جب اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں تم تصدیق کر لو پچھلی کتابوں سے، اس کا مطلب اللہ کے رسول کے دور میں، قرآن کے نزول کے دور میں پچھلی کتاب تھی، تصدیق ہو رہی تھی، تو آج کیوں نہیں ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کہتے ہیں پچھلی کتاب نہیں ہے۔ پچھلی کتاب موجود ہے، اس کے بغیر قرآن کیسے مانا جائے گا؟ اس کے بغیر کوئی یہودی عیسائی کیسے اسلام لائے گا جو کنسرن ہوگا؟ تو دیکھ لیجئے کہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو اپنانے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا۔ اے وہ لوگوں جو نے دی گئی کتاب، ایمان لاؤ جو نازل کیا ہم نے، قرآن بریکٹ میں جائے گا، یہ ٹیلی کرتا ہے، لیما معکم، جو تمہارے پاس موجود ہے ان کتابوں کو یہ تصدیق کرتا ہے، من قبل، اس قیامت کے دن، اس عذاب سے پہلے مان لو، آگے یہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنے عذاب، اپنی پنش، قیامت کے دن، اپنے مرنے سے پہلے اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، پڑھو، عزت دو،
اللہ کے رسول کو حق مان لو کہ اس سے قبل کہ ان نتمس، یہ کہ ہم مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو، پس پھیر دیں ان کی پیٹھوں پر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں ہمیں بھی کہ جب میں اور آپ بھی اللہ کی کتاب میں کوتاہیاں کریں گے خدا نخواستہ. اللہم کفر عنا سیئاتنا. دیکھیں اگر میں بھی اس وقت کوئی گڑبڑ مچا رہی ہوں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حج کا ٹاپک چل رہے ہیں اور بقرہ عید کے ٹاپک چل رہے ہیں کہ حج پر ہم کتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہیں، اور بقرہ عید پر ہم کتنی عجیب باتیں اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں جو کہ حاجی پر قربانی ہے. ہم سب نے بھی کی تو چلو کر لیتے، لیکن تم دیکھتے کہ تم نے کتنا فساد کیا اس قربانی میں. اس کو تم نے ایک عبادت کا رنگ دے دیا جب کہ وہ حاجیوں تک محدود تھی. تو پھر تمہیں یہ بدعت نہیں لگ رہی تھی؟ ایسے تو آپ اور میں بدعت 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 بہت کرتے ہیں کہ بدعت مت کرو، بدعت گمراہی ہے، وہ جہنم تک لے کر جائے گی. پھر ہم نے ان کے قصے کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے کیوں جوڑ دیا؟ یہ تو حج کی قربانی ہو رہی تھی تو آپ نے پاکستان میں بھی قربانی دے دی. پھر جس دن انہوں نے حاجیوں نے کیا اس دن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے دوسرے دن اپنی عید کیوں منا لی؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی جنریشن کو کم از کم مجھے تو بتانا بہت ضروری تھا. تو غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا کہ ہر بات جب بھی کوئی کی جائے گی وہ اللہ کی کتاب سے تصدیق ہوگی، اور مان لو اس کتاب کو، اس کے آرڈر کو مان لو اس سے قبل کہ ہم وہ سزا دیں کہ چہرہ مسخ کر دیں، پھیر دیں ان چہروں کو ان کی پیٹھوں کی طرف. ہم بچپن میں چڑیل کے لیے یہ حیت سوچتے تھے کہ جی چڑیلوں کا منہ ان کے پیروں کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب دوں گا تم کو کہ تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھوں کی طرف کر دوں گا. اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے. اللہ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اصلاح کا موقع بھی دیجئے گا، توفیق بھی دیجئے گا. یا اللہ فرماتے ہیں کہ نلعنہم، لعنت دیں ہم ان کو، جیسے کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر جو سیٹرڈے والے ہمارے احکام کو توڑتے مروڑتے تھے اور نام اللہ کا لیتے تھے، اور کس طرح سے روک دیتے تھے مچھلیوں کو جو انہیں سیٹرڈے کو پکڑنا منع تھی، اس کو وہ قبضے میں کر لیتے تھے اور سنڈے کو اٹھاتے تھے. جیسے ہم تیجے دوسرے دن کر دیتے ہیں، جیسے ہم برسی، جیسے ہم فاتحہ، جیسے ہم کونڈے دوسرے مہینے میں کروا لیتے ہیں، لیکن اپنی عرض ضرور پوری کر لیتے ہیں. کسی بھی طرح اپنا شرک کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. تو غور سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزا سے ڈرا رہے ہیں کہ جو قرآن کی خلاف ورزی کرے گا وہ تیار رہے کہ اینی ٹائم یہ عذاب آ سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے یہ اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا. اور اسی کے ساتھ میں اینڈ کروں گی آگے کی ایک آیت پر کہ اللہ سب معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور یہ وہ شرک ہے جو تم اللہ کی کتاب کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہو، جو کہ آپ کا آج کا سبق تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کر دیتے ہو بات کو اس کی جگہ سے، دین کو اتنا زیادہ بتا دیتے ہو یا دین کو اتنا فور گرانٹیڈ لے لیتے ہو، کمی بیشی کر جاتے ہو، اللہ کے رسولوں پہ جھوٹی باتیں کر جاتے ہو اور اس کو دین بنا دیتے ہو. تو بے شک اللہ ان اللہ لا یغفر، نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ایسوسیٹ کرو. کیونکہ پیچھے بتوں کی پوجا کا ٹاپک نہیں تھا، پیچھے کانٹیکس میں بتوں کی پوجا کا ٹاپک نہیں تھا، اللہ کی اولاد کا ٹاپک نہیں تھا، فرشتوں کی بیٹیوں کا ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک تھا کہ تم اللہ کے معاملے میں کیوں گڑبڑ گوٹالا کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تم اس کتاب کی حد تک کیوں نہیں رہتے ہو. ٹاپک یہ تھا. تو بے شک شرک اسی سے کنسیڈر کیا جائے گا کہ جو اللہ پر زیادہ باتیں فضول کرے گا اور لوگوں کو پریشان اور کنفیوز کرے گا، ثواب 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 کر کر اس کا اعتماد ختم کر دے گا کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا.
تو بے شک اللہ ایسوں کو نہیں بخشیں گے۔ یہ کہ وہ ایسوسیٹ کرے اس اللہ کے ساتھ کسی بات کو یا کسی ذات کو، ہاں وہ